أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سید ذوالفقار علی شاہ قادری پیش کرتے ہیں یوٹیوب چینل صوفی صاحب قادری 1000 زیارت۔ السلام علیکم ناظرین، ہم ابھی رمضان مہینے کے لیے خصوصی طور پر عثمان صاحب چشتی کلندر مداری صاحب کا پوڈا کاسٹ مولا کا کرم رہا تو پورا ایک مہینہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو، ابھی یہ جو موضوع ہے اس پر بہت سارے لوگوں سے گفتگو ہوئی ہے، جی جی لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ اس پر نئی چیز یا نیا انداز بتائے یا اس کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ میں مطمئن نہیں ہو پایا۔ جی بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ کتاب ہدی للمتقین، جی کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ جی تو اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں، میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ سے، پھر بعد میں اور آگے بات جی 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 بہت پھر خوب، بات کروں گا انشاءاللہ۔ بہت خوب، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور قابل فکر موضوع ہے یہ، اور کیوں نہ ہو، بات جب ہدایت کی آتی ہے تو میں اس کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ یہ سوال سے اور قرآن کے اشارات سے ایک بات صاف ہو جاتی ہے کہ اس سے پہلے، ہدایت سے پہلے بندہ جو ہے نہ کافر نہ مسلم ہے۔ اچھا، نہ کافر ہے نہ مسلم ہے، کیونکہ مسلمان ہونا بھی ہدایت کا باعث ہے۔ ہاں جی، ہے نا سر؟ وہ بھی ہدایت پر مبنی ہے، اگر وہ ہے تو مسلم ہے نا۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم دعوت دو، تم پیغام دو ہاں جی، کافروں کو تاکہ وہ مسلمان ہو، کیا ہے؟ اور دعوت دو مسلمانوں کو تاکہ وہ مومن ہو، اچھا، ترقی کی طرف۔ اللہ کا نظریہ ترقی کی طرف، مطلب جو مسلم ہے مومن ہو جائے، اچھا، اور جو کافر ہے وہ مسلم ہو جائے، پہلے تبدیلی آ جائے۔ جاہلوں کو دعوت دو کہ وہ ایمان والے بن جائے، مسلمان بن جائے، بالکل اور بالکل پھر ایمان بالکل والے ایمان میں داخل ہو جائے۔ بالکل بالکل، ہاں، کیا بات ہے۔ ہاں، یہ طریقہ کار اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے، اللہ کا بنایا ہوا ضابطہ ہے، طریقہ کار، ضابطہ بولتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہاں پہ ہدایت سے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے شروع کیا کلام کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ یہاں پوری ہو گئی بات، ہاں جی، آیت پوری ہو گئی۔ یہاں بات بھی پوری ہو گئی، بات ہی پوری ہو گئی الحمدللہ اچھا، اللہ کی۔ تو اللہ نے فرمایا، اللہ ہدایت کی کتاب کا نام بھی بیان کر رہا ہے یہاں پہ۔ اچھا، کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ اللہ نے مغالطہ ختم کر دیا۔ اللہ نے کون سی کتاب کو ہدایت والی بتایا، یہ بھی قرآن میں واضح ہے، سنیے صاحب۔ اچھا، کون سی کتاب کو ہدایت والی بتلایا، اللہ نے یہ بھی واضح کہہ دیا نام لے کر کے، اور کون سی کتاب ہے جس سے بندے گمراہ بھی ہوں گے۔ اچھا، تو ایک مقام پہ اللہ نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس سے لوگ ہدایت بھی پائیں گے اور گمراہ بھی ہوں گے۔ تو ایک ایسی بھی کتاب ہے بھائی
ہم جو ابھی جس قرآن کو پڑھتے ہیں یہ قرآن حقیقی قرآن مانا نہیں جاتا. اچھا. جی 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 یہ حقیقی قرآن مانا نہیں گیا، نہ مولویوں کے نزدیک، نہ صوفی فقراء و خانقاہوں کے نزدیک. اچھا. یہ بہت غور طلب بات ہے. ہم، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت اسی قرآن کے اوپر ہے. اچھا. جب تم مارکیٹ میں جاؤ گے، بازار کے اندر بک ڈیپو کے اوپر، بک اسٹال پر، اسلامی بک اسٹال پر جب جاؤ گے اور تم قرآن تسلیم طلب کرو گے، مانگو گے اس سے کہ بھئی ہمیں کلام مجید دے، ہم، تو وہ بندہ جو ہے تمہیں قرآن نکال کے دے گا. قرآن کے دوسرے حصے میں لکھا جاتا ہے، مطلب اوپر اگر قرآن مجید لکھا ہے کبھی بڑی پہلے سرخی، صفحے پہ، ہاں ہاں بڑی سرخی میں وہ ہاں. پٹے کے اوپر ہی رہتا ہے وہ، ہے نا. تو فرسٹ پرنٹ ہوتی ہے اوپر سے وہ، ہم، جہاں قرآن مجید لکھا رہتا ہے اس پہ کلر میں خوشنما لکھائی ہوتی ہے وہ. اس کے نیچے چھوٹے سا دائرہ بنتا ہے، اس میں لکھا جاتا ہے اکسی. اچھا. اکسی عکس ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ عکس ہے. یہ پرنٹ والے خود اس پہ اسٹامپ لگاتے ہیں، سمبل لگاتے ہیں، اور یہ اتفاق ہے علماء کرام کا. یہ عکسی ہے، حقیقی نہیں. حقیقت کا عکس ہے، جیسے تم صحیح. اور تمہاری پرچھائی. صحیح ہے. پرچھائی کو کسی مٹانا کبھی ہے کبھی تو اسے تمہیں مٹانا پڑے گا. صحیح ہے. کیونکہ پرچھائی کو مار کے کوئی تمہیں گھائل نہیں کر سکتا. نہ پرچھائی کو کھلا کے نہ تمہیں کوئی تقویت دے سکتا طاقت. صحیح ہے. نہ پرچھائی سے تمہیں کوئی بچا سکتا ہے ہم، اس کی مدد کر کے، پرچھائی کی مدد کر کے. نہ تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے، نہ تم سے مدد لے سکتا ہے. صحیح ہے. حقیقت سے جب تک وہ وابستہ نہیں ہوگا، اسے نہ حاصل ہوگا، نہ لینا ہوگا، نہ دینا ہوگا. ہم، دونوں بھی رابطے نہیں ہو سکتے. تو کلام پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جب آیت کو جب شروع کیا، قرآن کو شروع کیا، تو قرآن کا نزول اول کی جو آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب، در حقیقت میں اللہ نے ہدایت والی کتاب کا نام ظاہر کر دیا. اس کتاب کا نام ہی الف لام میم ہے. اچھا. اس کتاب کا نام ہی الف لام میم ہے، اور الف لام میم ہی وہ کتاب ہے جو ہدایت کی باعث ہے، ہدایت دے سکتی ہے، جس میں ہدایت دینے کی قدرت ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لا ریب، کوئی اس میں عیب نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ عیب نہیں. عیب سے پاک ہے وہ. کیوں بھی؟ فرق ہے نا. کیونکہ رحمان کی خود کی اپنے ہاتھوں سے تحریر شدہ کتاب ہے وہ، کسی شے کی نہیں، بشر کی نہیں. کیا بات. اس لیے اللہ نے گارنٹی دیا اس پر، کیونکہ اس کو شیور ہے، معلوم ہے، کلیئر ہے وہ، یہ تو میری اپنی ہے، بندوں کی نہیں ہے. حق. اس لیے اللہ نے بولا کہ میری جو کتاب ہے ہم، جسے میں نے خلق کیا، میں نے پرنٹ کیا، میں نے تحریر کی، لکھا، وہ کتاب ہدایت دیں گی، دوسری. اچھا ہدایت دے گی، وہ کیا دیں گی؟ ہدایت. تو ہدایت والا بننے کے لیے کیا شرط ہے؟ متقی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے متقی پرہیزگار بن تو ہدایت ملے گی.
تو ہدایت کے لیے تمہارا صاحب تقوی ہونا شرط ہے. تو پھر دنیا کے تمام مسلمان کون سی ہدایتوں کی بات کر رہے ہیں آپ سمجھتے بیٹھو. اللہ تو کہہ رہا کہ میری ہدایت پانے کے لیے متقی پرہیزگار بننا شرط ہے. یہاں پہ تو دعوی مومن ہے اور ہدایت سے خالی ہے، اور تقوی کا تو دور تک نام و نشان نہیں ہے. اور 5 وقت کے دم پر خود کو مومن کا اعلان کرتے ہو. یہ حال ہے امت کا. اللہ نے مور لگا دی، ہر اہل گہرے کو ہدایت نہیں ملے گی. اسپیشلٹی کیا بولتے ہیں اس کو؟ اسپیشلی خاص مخصوص. مخصوص ہے وہ جن کو ہدایت دیں گے، ہم سب کو نہیں دیں گے. تو متقی پرہیزگار کون رہے؟ جو آغوش رسول نے پلے، وہ متقی پرہیزگار. جنہوں نے تن فدا، نفس فدا، جان فدا، سب کر دیا، آل فدا کیا، اپنا سکھ، چین، نیند، آرام، سب جان، سب کچھ فدا کیا. کیا بات، سبحان وہ صاحب تقوی ہے. اور لگ بھگ ثابت ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھو، اس میں اول نبی کا گھرانہ ہے. اللہ. تو اللہ نے ثابت کیا کلام پاک سے کہ وہی لوگ ہدایت والے ہیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا. تقوی کس بات کا؟ یہ میں نونا بلغائے. اب یہاں پہ معرفت والوں کے لیے، خانقاہ والوں کے لیے، طریقت والوں کے لیے گنجائش آ رہی ہے، سریت والوں کے لیے نہیں ہے. یہ میں نونا بلغائب. لفظ غیب عرش پر نہیں ہے. یہ آسمانوں کے اوپر لوگوں کا تصور ہے، عوام الناس کا، کہ آسمانوں کے اوپر عرش ہے، کئی طبق آسمان ہے، پھر اس کے اوپر اللہ کا عرش بنا ہوا ہے. تصور آتے دیے ہیں مولویوں نے. جگہ نہیں ہے خود کو بس بچانے کے واسطے، تو کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا نا. دیے انہوں نے، معلوم اس کو وہاں تک جاتا نہیں. ابھی تو بچے ہم، ہے کہ نہیں؟ دیا اس نے بم، سب وہیں اٹک گئے. مگر یہاں پہ اللہ چاہتا تو وہاں پہ اس کو بولتا تھا یوں میں نیو نل غیب. اللہ یوں آیت پیش کرتا تھا، مگر اللہ نے یومنون الغیب نہیں کہا، یومنونا بالغیب. لفظ بے لگا ہے وہاں پہ. تو بے کا سیگا لگ جانے سے معنی بدل جاتے ہیں، حقیقت بدل جاتی ہے. اب یہ لفظ بے معرفت کی طرف رجوع ہوتا ہے. اصل میں بالغیب خود کے غیب سے مراد ہے. اور خود کے غیب میں جو قلب ہے، جسے قلب منیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قلب منیر. قلب منیر کہتے ہیں جو نفس مطمئنہ کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے، اسے قلب منیر حاصل ہوتا ہے. اچھا. نور والا دل، نور والا قلب. اچھا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں جی، ہاں جی. تو یہ قلب منیر الف لام میم کتاب ہے. اسی قلب منیر کے متعلق اللہ نے فرمایا تحقیق کہ تم جانتے نہیں کہ ہم نے تمہارے نفسوں میں رسول بھیجا. اس مقام پر لقد جاءکم رسول من انفسکم. یہ قلب منیر، مقام رسول. یہاں سے رسول بولتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے تحقیق تم جانتے نہیں، تم نے تحقیق نہیں کی اپنے اندر. یہاں بھی اللہ وہی بات کہہ رہا ہے اس آیت کے اندر. یہ الف لام میم وہ کتاب ہے جو بے عیب ہے. سوال ہی نہیں آتا
हजारों पर्दों के पीछे, माफ करना, कई पर्दों के पीछे है वो, कई हिजाब है उसके ऊपर। उसी दिल को ढूंढते फिर रहे लोग। वो दिल कहाँ है? हा? एक बार ने भी कहा और पलटी मार दी है बेचारे ने। मकाम खुदा है दिल की खिलवतों में, खुदा जाने वो मकाम दिल कहाँ। मगर नफ्स मुतमइना पर अल्लाह जिसको फाइज करवा देता है, सलामती के साथ पहुंचा देता है, कल्ब मुनीर का पता उसके रूबरू खुल जाता है, और वो पता ही नहीं मिलता, सिर्फ उसको अल्लाह जोड़ देता है उससे। अच्छा, क्या बात है, सुभान अल्लाह। उसको जब जोड़ता है तो ये अलिफ लाम मीम की जो किताब है, ये किताब आयत की शक्ल में जाहिर नहीं होती, ये कलाम की शक्ल में जाहिर होती है, कलाम की शक्ल में। जब ये किताब बोलने लगती है ना, जब ये किताब कलाम करती है, किससे? उस सालिक से, मकाम नफ्स मुतमइना पे जो पहुंचा हुआ सालिक है। अच्छा, हाँ, जब ये उससे जब जुड़ जाता है तो ये किताब उससे बोलने लगती है, कल्ब मुनीर की किताब, जिसका नाम अलिफ लाम मीम है। जब ये बोलती है तो अल्लाह ने फिर इसे दूसरे नाम से नवाज दिया आगे, अलिफ लाम मीम रा। एक अलिफ लाम मीम नहीं है, कई है। हाँ, अलिफ लाम मीम 6 मकाम पर अलग अलग मकाम है। अलिफ लाम मीम रा तिलका अय्यातुल किताबुल मुबीन। ऐ लोगों, अब यहां पे बोला, ऐ लोगों हिदायत वालों, हमने तुम्हारे लिए रोशन बोलती किताब मुकर्रर कर दिया। अब जो बात करोगे तो बोल के जवाब मिलेगा, लिखे भी नहीं मिलेगा। क्या बात। किताबुल मुबीन, बोलने वाली किताब बोल रहा है। अलिफ लाम मीम रा। अब रा, रा क्या है? रास्ते से मुराद, राह सुलूक से मुराद रा, इसलिए इसको बोला। हाँ, तो यूमिनूना, कौन सा राह? कौन सी राह? गैब की राह, अपने गैब की राह। इस राह के अंदर जो दाखिल होगा वो उस किताब से कलाम करेगा, और ये किताब अलिफ लाम मीम जो शक और खामियों से और आयबों से पाक है, वो उससे कलाम करेगी, और वो रोशन दलील है, रोशन निशानी है उसके लिए जो साहिब हिदायत है। क्या बात। और वो बाजुबान कलाम करके हिदायत देंगी तुमको, आंखों से पढ़ो ऐसा नहीं है वो। ये किताब अलिफ लाम मीम रा जो किताब है, जब ये हासिल होती है किसी मुत्तकी परहेजगार को, बशर्त ये है कि वो ईमान इस बात पे लाए, तकवा इस बात पे इख्तियार करे कि मेरे दिल के गोसे में एक दिल है, नूरे कल्बे मुनीर जिसे कहते हैं। मेरे दिल के गोसे में, पर्दों में एक दिल है जिसे कल्बे मुनीर कहते हैं, वो यही है, और अल्लाह ने इसी पे ईमान लाने का कहा है। युमिनूना बिल गैब, इस गैब पर ईमान मैं लाऊंगा तो मैं मुत्तकी परहेजगारों में रहूंगा। जब मैं मुत्तकी परहेजगारों में शामिल हो जाऊंगा तब ये किताब हिदायत मुझसे बात करेंगी। क्या बात है। किताबुल मुबीन बनकर, बोलने वाली। तो ये किताब पढ़ने वाली नहीं है, तो आलम के अंदर जितनी किताबें वो अक्सी हकीकी नहीं है, उसका अक्स है। हकीकी किताब का अमल अलग है, ये किताब को पढ़ना पड़ता है जो जाहिरी है। जो अक्सी किताब है इसको पढ़ना पड़ता है, मजबूरी है, पढ़ने की मजबूरी है, उसके लिए सीखना पड़ेगा तुमको पढ़ना लिखना, तो तुम पढ़ पाओगे, मजबूरी है। मगर नहीं, वो किताब के लिए मजबूरी नहीं है, वो किताब का अमल उल्टा है इसके मुकाबले में। ये किताब को पढ़ना पड़ता है, वो किताब खुद पढ़ा देती है। वो किताब खुद पढ़ा देती, खुद पढ़ाती है, उसकी सिफत ही यही है, इसलिए ये हिदायत है। और कोई हिदायत ऐसी नहीं जो बगैर कलाम का मुकम्मल ना हो, यानी गुफ्तगू के बाद के बगैर। क्या बात।
تو بولیے شاہ صاحب آپ اس روشنی میں کیا کہنا آپ کو؟ شک صبح سب دور ہو گئے ہوئے، سارے سوال ختم ہو گئے. آپ نہیں تو یہ جو کھل کے آیا حقیقت بات ہے کہ یہی سب سے بڑا میرا جو مسئلہ اور ہے. معرفت کے اندر میں نے میری کتاب کے اندر معرف الوجود، کتاب المعرف الوجود جو کتاب میں نے لکھا ہے، اس کتاب کے اندر تفسیر میں نے یہ تفسیر بیان کر کے رکھی ہے. اچھا. میں نے آج میرے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی الف لام کی جو تفسیر لکھی ہے، اس تفسیر کا ایک مختصر حصہ آپ لوگوں کے بیچ میں رکھ دیا، جس کی بنیاد شروعات یہ ہے. اور یاد رکھنا یہ کتاب عمر کے 3 حصے پر مشتمل ہے، جس کا نام الف لام میم ہے. الف سے مراد تمہارا وہ بچپن بھولا بھالا، پاک اور صاف ستھرا، جو غرض سے خالی ہے، اچھا. مطلب سے خالی ہے، عیبوں سے پاک ہے، فطرت میں معصوم ہے، فطرت میں معصوم ہے. یہ ساری صفتیں اور خوبیاں الف کی ہے. اچھا، کیا بات. لام سے مراد اس عمر کا حصہ جو جانتے پن کا جنون رکھتا ہے، صرف عالم کو جاننے کی فکر میں رہتا ہے، بس جستجو میں رہتا ہے، وہ جوانی ہے. نئے کھوج، جستجو، کیا بات ہے، سبحان اللہ. تحقیق میں لگا رہتا ہے، بس جانو یہ جانو وہ جانو، اشتیاق رہتا ہے اس میں، جنون رہتا ہے اس میں، حیرت رہتی ہے ہر دیکھنے پر، ہر چیز، ہر نظارے پر، ہر بات پر. کیا بات ہے. ہاں، یہ مقام لام ہے کتاب کا، یہ لام والا حصہ ہے. اور میم تصدیق کے بعد جو ٹھہراؤ والا معاملہ ہوتا ہے. کیا ہے؟ تصدیق کے بعد میں جو ٹھہراؤ والا معاملہ. تصدیق ہو گئی زندگی سے، سب تجربہ حاصل ہو گیا، سارے مشاہدے ہو گئے، سب کچھ مکمل کر لیا، اب وہ امن میں آ گیا، اب اسے کچھ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب دیکھ چکا. تو بزرگی کی جو عمر ہوتی ہے، جس نے فکر سے وابستہ، صفت سے وابستہ، کثرت سے وابستہ، فعل و عمل سے وابستہ سارے مشاہدے مکمل کر لیے، اور اس کے بعد اطمینان قلب ہو کے بیٹھ گیا، یعنی حالت امن میں بیٹھ گیا، قائم ہو گیا، اور ایمان کی استقامت کر لی، یقین کی استقامت کر لی، اور مقام صالحین کے حیثیت سے نفس مطمئنہ کو پہنچ کر کے ذات کی رضا میں شامل ہو گیا. اس مقام کے بندے کا مقام میم ہے. تو وہ کتاب کے میم والے حصے میں ہے. اچھا، پہلے الف والا حصہ ہوا، پھر لام والا حصہ ہوا، میم والا حصہ ہوا. زندگی کے یہ 3 دور ہے. کیا بات. تینوں دور زندگی کی کتاب کے اندر تینوں حالات پر مبنی ہے. یہ جاننے والوں کے لیے یقینی طور پہ کہتا ہوں میں کہ نیا نظریہ ہوگا، نئی فکر کی بات ہوگی. الف لام میم پہ لوگوں نے بہت کچھ سنا ہوگا. میں نے میری ہی کتاب کی ایک تفسیر کا مختصر حصہ. آپ کی کتاب کا نام کیا بولے آپ؟ میری کتاب کا نام در حقیقت میں وہ کتاب الوجود. کتاب الوجود. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتاب الوجود بالحق کے بیان بالحق کے معرفت البیان، بالحق کے معرفت البیان، بالحق کے معرفت البیان، البیان. اور ایک کتاب اور بھی ہے میری شائع، میں نے اس کو شائع تو نہیں کری ابھی، لکھی ہوئی ہے وہ بھی. وہ یا حیو یا قیوم الموجود الوجود فی کتاب العدم. یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم الموجود الوجود، الموجود والموجود، ہاں، الموجود الوجود فی کتاب آدم. اچھا، کیا بات ہے. ابھی مجھے یہ جاننا ہے کہ یہی میرا سب سے بڑا جو تھا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ کتاب ہدایت ہے جو قرآن لکھی ہوئی ہے، اسی پر آمادہ یہ فرقے بنتے ہیں. جی، تو میں یہی مطلب لوگوں کو بتانا ہے یا سمجھانا ہے، یہ پوچھنا ہے کہ تمہاری فکر صحیح تھی. ہدایت
कौन सी हासिल कर रहे हैं? तो आज मैंने इसके अंदर एक खास रोशन बात डाल दी कि अल्लाह ने कौन सी किताब हिदायत वाली, उसका नाम भी बोल दिया। हाजी साहब, और मैंने उसकी तफसीर बयान करी मुख्तसर इशारे में कि वो किताब है कहाँ। हाजी, मैंने वो किताब की पहचान बताई, अल्लाह ने नाम बताया, हाँ मैंने किताब की पहचान बताई, सही हक है। दोनों चीजें मुकम्मल हो गई। हाजी, और अल्लाह ने आयत ली है कि ये उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी बंदा ये किताब से हासिल करने के बाद में या ये किताब से वाबस्ता होने के बाद में 100% कामयाब होगा, इसमें शक की गुंजाइश नहीं है, फसाद नहीं बर्पा होगा, वो गुमराह नहीं होगा, फिरके नहीं बनेंगे। तो कुल औलिया अल्लाह इसी किताब को पढ़ते आए हैं, इसलिए तरीकत में फिरके नहीं बनते, सिलसिले बनते हैं। अच्छा, एक दूसरे से जुड़ते हैं। अच्छा, सिलसिला बोलते ये खूबसूरती है खानका वालों की, अहले बैत वालों की। और ये इनमें सब में हर किसी में तफावत है। बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल कुरान का जो भी तर्जुमा करता है वहां से नया फिरका बनता है। जी 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 जी। ये तो सद अफसोस की बात है। तो ये कागज की जो किताब है आज हमारे सामने, जो अक्सी किताब है, इस अक्सी किताब से कितने बने, इसलिए बने उसकी वजह है अल्लाह तबारक तआला ने अपने महबूब की जिंदगी और अहले बैत की वफा, क्या है अहले बैत की वफा, और अहले बैत का अपने महबूब की जिंदगी पर तकवा, यानी किताब हकीकी के ऊपर तकवा इख्तियार हो गई बात। इसका तस्करा किताब में करा तो लोग इस किताब को अगर अहले बैत से मंसूब अगर किए होते तो कसम खुदा की एक भी फिरका नहीं बनता था। तभी तो हज्जतुल क्योंकि नबी ने जो फरमाया था ना कि मैं तुम्हारे बीच में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक किताब और एक अहले बैत। क्योंकि याद रखना बहुत बेहतरीन बात होती है कि एक बना हुआ फार्मूला है ना हज़रत, एक बना हुआ फार्मूला है, थ्योरी है, किताब की आदत शक्ल में थ्योरी है वो, हाँ, और एक उसका प्रैक्टिकल करने वाला। तो थ्योरी को अगर तुमको समझना है और उसमें से तुम्हें हिदायत अगर चुनना कभी है कभी, तो तुमको प्रैक्टिकल जिसने किया है ना उसके पास जाना पड़ेगा। तो अल्लाह के रसूल ने क्या किया, थ्योरी भी दी और प्रैक्टिकल सूदा बंदा भी दिया। ये इसका रिसर्चर है, ये जो कह देगा वही असल है, बाकी दूसरा नहीं चलता। बस नबी ने ये जो फिक्स कर दिया ना, ये फिक्स करने को इमाम कहते हैं। तो ये वो इमाम है जिसका इंतखाब नबी ने किया, और जिनका इंतखाब नबी ने किया, इस कायनात में उनके बराबर का उनकी शान रखने वाला दूसरा कोई और नहीं है, वो भी नहीं सकता, लासानी है, वो बेमिसाल है और बेनजीर है, यकीन माने आप। तो सूफी साहब जो है इस किताब के ताल्लुक से आपने जो सवाल किया था लगभग बहुत उसे मैंने जो है छोटे और मुख्तसर वक्त के अंदर बहुत कम लफ्जों के अंदर बहुत खूब बात है, बेहतरीन अंदाज में और नई रोशनी तो जानने वालों के लिए है। ये सही साहब, नई रोशनी है, अलिफ लाम मीम का एक अलग ही मायना मफहूम निकल के सामने आया लोगों के लिए। सही है। और जो हकीकत पर मुबनी है और वहदतुल वजूद का हकीकी एतबार ताल्लुक है, ऐन है ये कि किताब अलिफ लाम मीम कहाँ है, कैसे है और किसे कहते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और किस तरह वो हिदायत देगी, अल्लाह ने नाम पेश किया और मैंने उसकी पहचान करा दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिम्मेदारी तुम्हारे सवाल के मुतालिक मुकम्मल हुई। मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के मुतालिक या और भी अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उस्मान चिश्ती कलंदरी साहब से आपके सवालों को पेश करेंगे
اور ان کے طرف سے جو بھی جوابات بنتے ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے ویڈیو میں ہم آپ کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔